بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران نے کہا ہے کہ شام کی موجودہ صورتحال اس علاقے سے متعلق امریکہ اور اسرائیل کے بڑے منصوبے کا حصہ ہے، اور جو شخص بھی اس سے ہٹ کر سمجھتا ہے وہ غلطی پر ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران شام کی حکومت کی دعوت پر اور تخریب کار گروہوں سے مقابلے کے لیے شام میں موجود تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم نے بشار الاسد کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ ہم نے عدلب میں مخالفین کے اقدامات کے بارے میں انہیں خبردار کیا تھا، لیکن شام کی حکومت نے الگ سے فیصلہ کر لیا۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ٹرمپ نے یورپی یونین کو وارننگ دے کر کہا ہے کہ یورپی یونین دنیا کی سب سے بڑی معیشت امریکہ سے تیل اور گیس کی خریداری کر کے اپنا خسارہ کم کرے، ورنہ اسے ہر طرف سے ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یورپی یونین کو کئی دہائیوں تک امریکہ کے ساتھ بڑے تجارتی سرپلس چلانے کی بھاری قیمت بھی چکانی پڑے گی، جبکہ یورپی یونین نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ توانائی کے شعبے اور پہلے سے مضبوط تعلقات کو مزید مضبوط کیسے بنائیں، اس پر اس کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی صدر ٹرمپ پہلے ہی چائنا، کینیڈا اور میکسیکو پر 25% مزید ٹیرف لگانے کا اعلان کر چکے ہیں۔ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ اسلامی ممالک کو متحد ہو کر صہیونی جارحیت کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ انہوں نے خطے کی صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ 14 ماہ سے زائد عرصے سے مغربی ایشیا کا خطہ، خاص طور پر غزہ، جنوبی لبنان اور اسلامی ملک شام غاصب اسرائیلی حکومت کی جارحیت کا شکار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا مذہبی، قانونی اور انسانی فریضہ ہے کہ ہم بحران زدہ علاقوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کو مزید نقصان پہنچنے سے روکنے کے لیے عملی اور فوری اقدامات کریں۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ مصر شاندار تاریخ کا حامل ایک عظیم ملک ہے، اور ہمیں امید ہے کہ D8 تنظیم مصری صدر کی قیادت میں بہت سے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی۔ گلگت میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف خواتین سڑکوں پر نکل آئی۔ خواتین کا کہنا تھا کہ شدید سردی میں بدترین لوڈ شیڈنگ میں زندگی اجیرن بناتی ہے، لیکن حکومت اور محکمہ برقیات ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ خواتین نے شاہراہوں کو بند کر دیا اور محکمہ برقیات کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ آج کل پاکستان میں چیم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان 1-1.5 سال کے لیے وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ عوامی پاکستان پارٹی کے رہنما مفتیٰ اسماعیل نے کہا ہے کہ مذاکرات کی باتوں کے دوران کم از کم احتجاج اور مارا ماری نہیں ہوگی۔ مذاکرات کا ہونا اچھی بات ہے، مذاکرات ہونے چاہیے۔ مفتیٰ اسماعیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ حل ایک یہ بھی ہے کہ انتخابات ہوں اور جمہوریت کی رائے لی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان 1-1.5 سال کے لیے وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ شام کی بقا کے لیے خطرہ بننے والے گروہ اور کرد جنگجوؤں جیسے تخریب کار گروہوں کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت ترکیہ کے لیے خطرہ بننے والے گروہوں کے خلاف احتیاطی اقدامات لے رہی ہے۔ ہمارے لیے ایسے کسی بھی خطرے کو قبول کرنا ممکن نہیں ہے۔ 9 مئی GHQ حملہ کیس میں عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور، PTI رہنما شاہ محمود قریشی سمیت مزید 14 ملزمان پر دوستو فرد جرم عائد کر دی ہے۔ عدالت میں GHQ حملہ کیس کی سماعت ہوئی، جس میں وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈا پور پیش ہوئے، تو جج نے ان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ سماعت میں عمران خان، شاہ محمود قریشی، شبلی فراز سمیت دیگر درجنوں ملزمان بھی پیش ہوئے۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سمیت 14 ملزمان پر فرد جرم عائد کی اور کیس کی مزید سماعت 21 دسمبر تک ملتوی کر دی، جبکہ عدالت میں ملزموں نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔
فوجی عدالتوں نے سانحہ 9 مئی میں ملوث مجرمان کو سزائیں سنا دی ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سانحہ 9 مئی میں ملوث 25 مجرمان کو فوجی عدالتوں کی جانب سے سزائیں سنائی گئی ہیں، جن میں زیادہ تر کو 10 سال قید بامشقت کی سزا ملی ہے۔ ISPR کا کہنا تھا کہ 9 مئی کی سزاؤں کا فیصلہ قوم کے لیے انصاف کی فراہمی میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ ISPR کا مزید کہنا ہے کہ 9 مئی 2023 کو قوم نے سیاسی طور پر بھڑکائے گئے اشتعال انگیز تشدد اور جلاؤ گھراؤ کے افسوسناک واقعات دیکھے۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سیاسی پروپیگنڈے جھوٹ کا شکار بننے والے لوگوں کے لیے یہ سزائیں تنبیہ ہے کہ مستقبل میں قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ ISPR کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ صحیح معنوں میں مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو آئین اور قانون کے مطابق سزائیں ملیں گی۔ ISPR کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے مقدمے میں انصاف فراہم کر کے تشدد کی بنیاد پر کی جانے والی گمراہ اور تباہ کن سیاست کو دفن کیا جائے گا۔ 9 مئی پر کیا جانے والا انصاف نفرت، تقسیم اور بے بنیاد پروپیگنڈے کی نفی کرتا ہے۔ ISPR کا کہنا تھا کہ نفرت، جھوٹ پر مبنی سیاسی بیانی کی بنیاد پر مسلح افواج کی تنصیبات پر منظم حملے کیے گئے اور ان کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ پرتشدد واقعات پوری قوم کے لیے ایک شدید صدمہ ہے۔ 9 مئی کے واقعات زور دیتے ہیں کہ کسی کو سیاسی تخریب کاری کے ذریعے اپنی مرضی دوسروں پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس یوم سیاہ کے بعد تمام شواہد اور واقعات کی باریک بینی سے تفتیش کی گئی۔ ملوث ملزمان کے خلاف ناقابل تردید شواہد اکٹھے کیے گئے۔ کچھ مقدمات قانون کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے لیے بھجوائے گئے اور مناسب کارروائی کے بعد ٹرائل ہوا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ صحیح معنوں میں مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو آئین اور قانون کے مطابق سزا مل جائے گی۔ پاکستانی حکومت نے ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات میں تعاون کی پیشکش کی ہے اور کہا ہے کہ مذاکرات کریں، ہمارے دروازے کھلے ہیں، کوئی آئے گا تو نہ نہیں کریں گے، مگر لوگوں کو پکڑ کر نہیں کہہ سکتے کہ آئیں مذاکرات کریں۔ بہتری کے لیے جس کی بھی منت کرنا پڑی کریں گے اور حکومت کی کمیٹی بھی بن جائے گی تو بات چیت آگے چل پڑے گی اور راستہ بننا شروع ہو جائے گا۔ امریکہ کی اشیر بات پر اسرائیل کی فلسطین اور یمن میں جاری جارحیت اور بربریت اور شام میں بیرونی مداخلت سے طاقت کا توازن دوستو جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہوا ہے، اس نے عالمی امن کو سنگین خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ تاریخ اسلام کے آثار جن میں کئی پیغمبران علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور مشاہیر اسلام کے مزارات عراق کے بعد یہیں موجود ہیں، لیکن برساں برس خانہ جنگی کی بھڑکتی ہوئی آگ کے باعث ملت اسلامیہ کے مقدس مقامات اور تاریخی آثارات شدید خطرات کی لپیٹ میں آتے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ تہذیب اور ثقافت کا مرکز اور قدرتی دولت سے مالا مال ملک آج سامراج کی ہوس کے ہاتھوں تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں یوں تو دوستو ہلچل اور تبدیلیوں کا سلسلہ روز بروز آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اس سلسلے میں اہم ترین پیش رفت گزشتہ دنوں اس وقت دیکھنے کو ملی جب شامی صدر بشار الاسد کے اقتدار کا 24 سالہ سورج غروب ہو گیا۔ گزشتہ چند دنوں میں حیات تحریر الشام کے باغیوں کی بڑی پیش قدمی دیکھنے کو ملی۔ ظاہر ہے کہ اب کوئی بھی گروہ بشار الحکومت کے خاتمے پر افسوس کا اظہار نہیں کرے گا، لیکن دوستو ملک کو کیسے چلانا ہے یہ آنے والے دنوں میں مشکل ثابت ہوگا، کیونکہ خطے میں پرتشدد تنازعات اور خانہ جنگی کی بھڑکتی ہوئی آگ نے انفراسٹرکچر تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نئے انسانی المیہ کو بھی جنم دیا ہے۔ خانہ جنگی کی بھڑکتی ہوئی آگ سے ایک اندازے کے مطابق لاکھوں افراد زندگی کی بازی ہار گئے اور مقام افسوس یہ ہے کہ اب تک ہونے والی خونی کارروائیوں پر یورپی یونین سمیت دنیا کے بیشتر ممالک تقسیم کا شکار ہیں۔
گو کہ امریکہ کی طرف سے ماضی میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے الزام میں عالمی پابندیاں عائد کرنے کے حوالے سے روس اور چائنا نے اقوام متحدہ میں پیش کردہ قراردادوں کو متعدد مرتبہ ویٹو کیا، لیکن اس کے بھی خاص نتائج برآمد نہ ہو سکے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک اہم وجہ ہے کہ باغیوں کی پیش قدمی اتنی برق رفتار کیوں رہی۔ صہیونی حکومت شام کو ایران کا دفاعی مورچہ قرار دیتی رہی ہے۔ اسی بنا پر بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد حملوں میں تیزی دیکھنے کو ملی۔ صہیونی لڑاکا طیاروں نے اب تک شامی فوجی اڈے، اسلحہ ویئر ہاؤسز، بارود کے ڈپو، ایئرپورٹس، بحری اڈے اور تحقیقاتی مراکز دمشق، حلب سمیت مختلف علاقوں پر سینکڑوں حملے کیے ہیں۔ بظاہر دوستو یہ بدلہ لینے اور لوٹ مار کی روایت کو توڑنے کا سنہری موقع ہے، لیکن یہاں بھی یہ ذہن نشین رکھا جائے کہ متعدد گروہوں کے ایجنڈے ایک دوسرے سے مماثلت نہیں رکھتے۔ بدترین صورتحال میں یہ ممکن ہے کہ شام کا انتشار اس حد تک بڑھ جائے جیسا عرب سپرنگ کے بعد دوسرے ممالک میں ہوا تھا۔ یاد رہے کہ اس دور میں لیبیا کے معمر قذافی اور عراق کے صدام حسین کو اقتدار سے ہٹایا گیا، مگر ان کی جگہ لینے کے لیے کوئی متبادل قوت موجود نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی مداخلت نے بھی تباہ کن حالات کو جنم دینے میں اپنا حصہ ڈالا۔ اسرائیل کا دمشق کے جنوب مغرب میں 60 کلومیٹر کے فاصلے پر 60 کلومیٹر پتھریلی گولان کی پہاڑیوں پر بفر زون کا کنٹرول سنبھالنے کے علاوہ شام کے ساتھ 1974 کا معاہدہ بشار الاسد حکومت کے جاتے ہی ختم کرنے کا اعتراف کی دوستو لمحہ فکریہ سے کم نہیں، کیونکہ صہیونی حکومت نے اس علاقے کو 1967 کی 6 روزہ جنگ کے اواخر میں قبضے میں لے کر 1981 میں یک طرفہ طور پر اپنا حصہ دکھایا گیا۔ یہاں قابل غور امر یہ بھی ہے کہ عالمی سطح پر اس اقدام کی بھرپور مذمت کے باوجود دوستو امریکہ نے 2019 میں اسے تسلیم بھی کر لیا۔ بہرحال سعودی عرب بھی خطے کے تمام سٹیک ہولڈرز بشمول ترکیہ سے مستقل رابطے میں ہیں۔ 2015 میں روس نے شام میں ہزاروں فوجی بھیجے تاکہ بشار الاسد کو اقتدار میں برقرار رکھا جائے۔ اس فوجی معاونت کے بدلے روس کو 2 اہم فوجی اڈوں کی لیز 49 برس کے لیے دی گئی۔ شامی صدر کو اقتدار سے بے دخل کیے جانے کے بعد ایرانی سفارتخانے میں آیت اللہ خامنئی اور قاسم سلیمانی کی مسخ شدہ تصاویر یہ یاد دلاتی ہیں دوستو کہ کیسے ایک کے بعد ایک نقصان اٹھانے سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ انقلاب ایران کے بعد ایران نے شام، یمن، فلسطین اور عراق میں اپنے زیر اثر مسلح گروہوں کی حمایت کی جو آگے جا کر ایک بڑی طاقت کے روپ میں ابھرے۔ لیکن تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بشار الاسد کی معزولی کے بعد اس میں اب پہلے سے کہیں زیادہ کمی آئے گی۔ شامی حکومت کے خاتمے کو ایران کے لیے ایک بڑے دھچکے کی صورت میں دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ معزول صدر کو اقتدار میں رکھنے کے لیے وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری کی گئی تھی۔ مشرق وسطی میں حالیہ کشیدگی کے دوران عالمی طاقتیں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ایران ایٹم بم بنانے کے کتنے قریب ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایران کے پاس موجود افزودہ یورینیم کا ذخیرہ 60% پر پہنچ چکا ہے۔ اگر واقعی ایسا ممکن ہو چکا ہے تو ٹیکنیکی اعتبار سے دوستو ایران جوہری ہتھیار بنانے میں دیر نہیں لگائے گا۔ اقوام عالم میں موجودہ سنگین حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے چیمگوئیاں جاری ہیں کہ کیا واقعی مزاحمتی محور کے تمام حصے دار اب شکست کھا رہے ہیں۔ شام میں اقتدار میں آنے والے نئے باغی گروہ کا رویہ کیسا ہوگا؟ بہرحال یہ تو آنے والا دوستو وقت ہی ثابت کرے گا، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ بدرجہ اتم موجود ہے کہ ایران میں لڑنے کی اب بھی بے پناہ صلاحیت موجود ہے، جسے جنگ کی صورت میں وہ خلیجی عرب ممالک کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ لہذا ایران کو محض کاغذی شیر سمجھنے کی غلطی نہ کی جائے۔ بیلجیم میں ریس لگانے والے کبوتر کو 1.6 ملین یورو کی ریکارڈ قیمت پر فروخت کیا گیا ہے۔ اس 2 سالہ کبوتر کو صرف 200 یورو کی قیمت فروخت کیا جانا تھا، تاہم چائنا میں سے ایک شخص نے نیلامی میں اس کی قیمت 1.6 ملین یورو لگا دی۔
جس فیملی نے اس کبوتر کو پالا تھا وہ یہ خبر سن کر دنگ رہ گئے۔ اس 4 سالہ کبوتر کا نام آرمانڈو تھا، تاہم جس وقت 2019 میں اسے فروخت کیا گیا تھا وہ ریس لگانے سے ریٹائرڈ ہو چکا تھا۔ اس کبوتر نے 2018 میں متعدد مقابلے جیتے ہیں، جن میں قومی سطح پر متوسط فاصلے کے مقابلے بھی شامل ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ چائنا میں کبوتروں کی ریس کا کھیل کافی مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں صرف عبادت کے لیے تو پیدا نہیں کیا، کیونکہ عبادت کرنے کے لیے فرشتوں کی کمی نہ تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو محبت کے جذبے سے بھی روشناس کروایا۔ یہ محبت غیر مشروط ہوتی ہے اور رنگ و نسل کی پابندی سے آزاد ہوتی ہے۔ ایسی ہی محبت اللہ تعالیٰ نے لاہور کے مضافات کے رہائشی غلام حسین کے دل میں بھی ڈال دی۔ ان کی گزشتہ 40 سال سے یہ روٹین ہے کہ وہ ہوٹلوں سے بچا ہوا کھانا جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کھانے میں دیسی گھی اور چینی شامل کر کے اس کی چوری بنا لیتے ہیں۔ انتہائی محبت کے ساتھ ان بے زبانوں کو چوری کھلانے کے حوالے سے غلام حسین کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کی تکمیل کرتے ہیں کہ جانوروں کو دانہ ڈالا کرو، یہ ثواب کا باعث ہوتے ہیں۔ غلام حسین صاحب کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ہر روز یہ عمل فجر کے بعد شروع کرتے ہیں اور 2 گھنٹوں میں مکمل کر لیتے ہیں۔ ان کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ فجر کے وقت ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کو جگایا جا رہا ہے کہ وہ اٹھ کر بے زبانوں میں لنگر تقسیم کریں، جو کہ ان کے منتظر ہوتے ہیں۔ غلام حسین کے روزانہ کھانا دینے کے سبب ارد گرد کے جانور ان سے اتنے مانوس ہو چکے ہیں کہ جیسے ہی غلام حسین گھر سے نکلتے ہیں، ارد گرد کے گلیوں کے جانور ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں تو باہر کھڑے ہو کر ان کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں۔ غلام حسین بھی ان جانوروں سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں، اور جب کبھی انہیں ہوٹل سے وہ ان کے لیے گھر میں ہی پراٹھا بنا کر اس کی چوری بنا لیتے ہیں اور ان جانوروں کو کھلاتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔